اب ہم بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ابھی تک آبویسلی ناظرین ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہم اس وجہ سے کور کریں کیونکہ یہ جو رجحان ہے یہ آگے چل کر بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مشرقی وسطیٰ میں اسرائیل کی وجہ سے ٹینشنز بڑھ رہی ہیں اور تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا آبویسلی سیدھا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑتا ہے اور اس کا اثر ہم سب کی روزمرہ زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج بدھ کو تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اضافہ اس رپورٹ کے بعد آیا کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ مشرقی وسطیٰ میں تنازعہ بڑھنے سے تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ عزیز یہاں پہ تفصیلی بات یہ ہے کہ جو برینٹ فیوچرز میں 97 سینٹس یا 1.5% کا اضافہ ہوا ہے، جس سے فی بیرل پرائس $66.35 ہو گئی ہے۔ اس طرح امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ فیوچرز میں تقریباً 96 سینٹس یا 1.6% کا اضافہ ہوا ہے، جس سے فی بیرل پرائس $62.99 ہو گئی ہے۔ امریکہ کو ملنے والی نئی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل ایران کے نیوکلیئر ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر امریکی جریدے CNN نے متعدد امریکی اہلکاروں کے حوالے سے دی ہے۔ البتہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ اسرائیلی قیادت نے اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ ING کمپنی کے جو کموڈٹی اسٹریٹجسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی اسپیکولیشن سے نہ صرف ایران کی سپلائی رسک پر آ جائے گی بلکہ پورے مڈل ایسٹ یعنی مشرقی وسطیٰ کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین یہ جو اسکیلیشن ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ یاد رہے کہ ایران آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی اوپیک میں تیسرا سب سے بڑا تیل کا پیداواری ملک ہے۔ اسرائیل حملے سے اس ملک سے تیل کی سپلائی میں خلل پڑ سکتا ہے اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ایران جوابی کارروائی میں بیسیکلی مشرقی وسطیٰ میں واقع اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ اسرائیل کا ایک جو کوسٹ لائن ہے اس کو بلاک کر سکتا ہے، جس سے اوبیسلی جو تمام خلیجی ممالک ہیں اس سے کروڈ آئل اور ایندھن کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ناظرین یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا یہ جو ایک آبی راستہ ہے یا سمندری راستہ ہے یہ ایران پہ اس پر کنٹرول ہے، اور جب تک اگر اس کی سپلائی روک دی تو سمجھیں دنیا کے ایک حصے سے اگلے حصے تک تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی، اور اوبیسلی یہ تیل کی سپلائی روٹس میں ایک بہت بڑا اہم روٹ ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان اس سال نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے متعدد راؤنڈز کی بات بھی ہو چکی ہے، اور اوبیسلی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت پابندیوں کا نیا دور شروع انہوں نے کر تو چکا تھا کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام سے دستبرہار ہو جائے، لیکن اوبیسلی اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم ایران سے اچھے تعلقات رکھیں اور یہ پابندیاں ہٹائی جا سکے تاکہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات استوار ہوئیں۔ اور اوبیسلی ناظرین باوجود اس بات چیت کے کہ امریکی اہلکار ایران سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے منگل کو ایسے بیانات دیے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں فریقین ابھی بھی کسی حل تک پہنچنے سے دور ہیں۔ ING کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ نیوکلیئر مذاکرات چل رہے ہیں جو اگر کامیاب ہو جائیں تو مارکیٹ کو مزید فائدہ پہنچے گا، لیکن ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ تیل کی سپلائی کی صورتحال کے حوالے سے کچھ مثبت اشارے بھی ملے ہیں۔ امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کروڈ آئل کے ذخائر میں گزشتہ ہفتے اضافہ ہوا، جبکہ گیسولین اور ڈسٹلنٹ کے ذخائر میں کمی آئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑے آئل کنزیومر امریکہ میں کروڈ آئل کے ذخائر میں 16 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں 2.5 ملین بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ انویسٹرز امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آج شام جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کا انتظار کر رہے ہیں۔ قازقستان جو کہ سینٹرل ایشیا یعنی وسطی ایشیا میں واقع ہے، اس میں بھی آئل پروڈکشن میں مئی کے مہینے میں 2% کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ اوپیک پلس کی جانب سے اس ملک پر آؤٹ پٹ کم کرنے کے دباؤ کے باوجود ہے۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ جو جیو پولیٹیکل یا جو علاقائی جو تناؤ ہے وہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سبب بن رہی ہے۔ اگر اسرائیل واقعی ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس سے تیل کی قیمتوں کی پر مزید دباؤ بڑھے گا، لیکن یہ اب بھی ممکن ہے کہ یہ خبریں افواہوں پر مبنی ہوں اور کچھ دنوں میں صورتحال نارمل ہو جائے۔ تیل کی مارکیٹ کی یہ حالیہ ڈیولپمنٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح جیو پولیٹیکل فیکٹرز یعنی جو علاقائی جو معاملے ہوتے ہیں وہ تیل کی قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مستقبل میں توانائی کے پروڈکٹس قیمتیں یا انرجی پرائسز کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی اس بات پر منحصر ہوگی کہ مشرقی وسطیٰ میں حالات کس طرح آگے بڑھتے ہیں
اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتی ہے، پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فی الحال تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، لیکن اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو اس کا سیدھا اثر ہماری مقامی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر پڑے گا، کیونکہ پاکستان آئل درآمد کرنے والا ملک ہے اور ہم سب سے زیادہ ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ ہماری آئل امپورٹس پہ آتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔